اب یہ بات آ جاتی ہے اور اس پہ بھی بڑی تنقید ہوتی ہے کہ آپ تقلید کیوں کرتے ہیں؟ جب تقلید کرتے ہیں پھر اللہ کی اور اللہ کے رسول کی اطاعت تو نہ رہی، فقہی امام کی اطاعت ہو گئی، پھر تقلید میں یہ بھی پابندی ہے کہ ایک ہی امام کی تقلید کریں، تو یہ کیا ہے؟ سب سے پہلی بات تو یہ سمجھ لیجئے کہ ایمانیات میں، عقیدے میں کوئی تقلید نہیں ہے۔ ہر شخص کا عقیدہ اپنا ہے کہ کتنا صحیح ہے کتنا غلط ہے وہ خود ذمہ دار ہے۔ تقلید ہے احکام شریعت میں، فقہ میں۔ اب احکام شریعت ہر بندہ تو نہیں جانتا، جو ہمارے حضرات غیر مقلد خود کو کہلاتے ہیں اور تقلید نہیں کرتے، کیا ان کا ہر فرد عالم ہے اور خود دین جانتا ہے؟ ان میں بھی تو عالم چند ہوتے ہیں اور باقی مخلوق ان پڑھ ہوتی ہے، تو وہ علماء سے پوچھ کر ہی عمل کرتے ہیں۔ پھر بعض مقامات ایسے آ جاتے ہیں جہاں قرآن میں واضح حکم نہیں ملتا، وہاں وہ سنت کا حکم اختیار کرتے ہیں۔ سنت میں نہیں ملتا تو پھر تلاش کرنا پڑتا ہے سلف صالحین میں سے، واقعات میں سے، قرآن کے حکم کے دائرہ کار کے اندر ہو، حدیث کے دائرہ کار کے اندر ہو، اور اس کی مثل کوئی کام متقدمین کے عہد میں ہوا تو انہوں نے کیسا کیا، اس کے مطابق کیا جائے، تو اسے کہتے ہیں اجتہاد۔ اب اجتہاد کے لیے شرط یہ ہے کہ وہ پوری طرح سے عالم ہو قرآن کا، قرآن کے معنی کا، تفسیر کا، تفصیل کا، صرف و نحو کا، حدیث کا پورا علم رکھتا ہو اور فنون حدیث کا پورا علم رکھتا ہو، حدیث کو جانچنے کی اہلیت رکھتا ہو، متقدمین کے حالات اور تاریخ سے پوری طرح آگاہ ہو، ان شعبوں سے اس کا سینہ منور ہو، تو پھر وہ اجتہاد کر سکتا ہے، ما شما ہر بندہ نہیں کر سکتا۔ جہاں کوئی ایسی بات آئی مجتہد کے پاس جانا پڑے گا، تو تقلید تو مجبوری ہو گئی۔ اب مجتہدین اگر زیادہ ہیں تو سارے مجتہدین انسان ہیں، اپنی اپنی رائے کے مطابق پورے خلوص نیت سے کسی فیصلے پہ پہنچتے ہیں، تو ان کے فیصلوں میں اختلاف ہو سکتا ہے۔ اس پر علماء نے قید لگائی کہ آپ کسی ایک مجتہد کا دامن تھامنے بھی کیوں، دوسرے بھی مجتہد ہیں، لیکن اگر یہ چھٹی ہوگی کہ جس مجتہد کی چاہے تقلید کر لو تو پھر لوگ آسانیاں تلاش کریں گے، جس مجتہد کی طرف آسانی ہوگی ایک اس مسئلے میں اس کو اختیار کر لیں گے، دوسرے مسئلے میں دوسری طرف آسانی ہوگی تو وہاں ادھر چلے جائیں گے۔ لہذا یہ قید علماء نے لگائی کہ بھئی ایک مجتہد جس کو چاہیں اس کی تقلید کر لیں اور اس پہ قائم رہیں، تاکہ مقصد اطاعت الہی اور اتباع رسالت ہو، خواہش نفس کی پیروی نہ بن جائے۔ تو یہ مجتہدین کی تقلید کوئی فرقہ بندی نہیں ہے، فرقے وہاں الگ ہوتے ہیں جہاں عقائد میں تفریق آ جائے۔ احکام شریعت کو مجتہدین سے لینا، اب ایک مجتہد کہتا ہے کہ ہر تکبیر پہ ہاتھ اٹھایا جائے، دوسرا فرماتا ہے کہ نہیں، تکبیر اولیٰ پہ ہاتھ اٹھائے وہ کافی ہیں، حکم کی تعمیر ہو۔ تو دونوں باسباب ہیں، لیکن دونوں میں سے جس کی چاہیں اتباع کر لیں، لیکن پھر اسی کی باقی احکام میں بھی اسی کی اتباع کریں۔ یہ نہ ہو کہ جدھر اپنی خواہش کے مطابق آسانی نظر آئی ادھر چلے گئے، اس لیے پابند کیا گیا۔ ورنہ تقلید کی حیثیت صرف یہ ہے کہ مسئلہ نہیں جانتا اور کسی سے پوچھ لیا۔ اب جو تقلید نہیں کرتے وہ ما شما سے پوچھ لیتے ہیں، جو تقلید کرتے ہیں وہ ائمہ مجتہدین میں سے کسی سے پوچھتے ہیں، تو پھر بہتر تو وہی رہے جو مجتہدین میں سے کسی سے پوچھ لیتے ہیں۔ اور اس کا حکم بھی ہے فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اگر تم نہیں جانتے تو جاننے والوں سے، اہل علم سے، سمجھنے والوں سے پوچھو۔ تو مجتہد یہ تقلید ہوتی ہے، یہ تو مسائل فقہ میں ہوتی ہے، اعمال میں ہوتی ہے، ایمانیات میں تو ہوتی نہیں، ایمان تو ہر فرد کا اپنا اپنا ہے۔